الحمد لله رب العالمين خالق المخلوقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق اللہ العلی العظیم. علماء باوقار ملت اسلامیہ، شعراء بارگاہ نبویہ، حاضرین بزم سنیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بغیر کوئی وقت گوائے پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے عشق کی خماری کے ساتھ، محبت کی سرشاری کے ساتھ، خاکساری اور انکساری کے ساتھ، یعنی کہ پوری کی پوری تیاری کے ساتھ، ایمان کے نور کے ساتھ، عشق کے وفور کے ساتھ، کیف و سرور کے ساتھ، عقل و شعور کے ساتھ، اذعان و ایقان کے ساتھ، شمع و شبستان کے ساتھ، یعنی بندہ فیضان کے ساتھ، نبی اور آل نبی کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر نذرانے عقیدت و محبت پیش کرے اور پڑھے باعوذ بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منا علینا ربنا اس بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑھے باعوذ باللہ. صلو علیہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا. 12ویں کے چاند کا سجدہ ہے مجرا نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، بھیگ لے سرکار سے لاجلد کاسا نور کا، بھیگ لے سرکار سے لاجلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بڑھتا ہے مہینہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے،
ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ حضرات گرامی، بڑے ہی پرکیف، پر لطف، پر گداز، پر نور، پر اثر، پر بہار آج کی یہ رات ہے، جس میں لگاتار مسلسل کنٹینیو رحمت و نور کی موسلادھار برسات ہے۔ اور ایسے حسین موسم میں آپ کی اور ہماری ملاقات ہے۔ اب ایسے حسین موسم میں بانور فضا میں جو عشق مصطفیٰ میں آ گیا اس کی نجات ہے، اور جو آ کر پا گیا اس کے لیے جنت کی سوغات ہے، اور جو پا کر چھا گیا اس کی پھر کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم و احسان کہ آپ کے درمیان تقریر کرنے کا موقع میسر آیا۔ آپ نے مجھ سے قبل منظوم و منصور خراج عقیدت کو سماعت کر لیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی سماعتوں کے دہلیز پر قدم رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بعد اب وہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ و خلیفہ حضور بغداد مقدسہ، مصنف کتب کثیرہ، خطیب دوران، استاذ العاملین، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، حضرت العلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شاکر القادری فیضی صاحب قبلہ مدظلہ العالی والنورانی، مفتی اعظم ادے پور راجستھان کا بھی خطاب سماعت کرنا ہے۔ تب تک آپ ان کی زیارت سے مشرف ہوتے رہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی سماعتوں کے دہلیز پر قدم رکھنا چاہتا ہوں۔ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے کلام کو بڑھا رہا ہوں۔ عام تر تعریف و توصیف، حمد و ثنا اسی ذات واحد کو زیبا جس نے ایک لفظ کن سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اور قربان جاؤ اس کی شان قدرت پر جس نے ایک لفظ کن سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اور مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی محبت کے کن سے پیدا فرمایا۔ اسی کی بارگاہ اقدس میں اس کا یہ گنہگار بندہ اس طرح حاضری کی سعادت کرنا چاہتا ہے کہ میرے وجود کو تو اتنا معتبر کر دے، میرے وجود کو تو اتنا معتبر کر دے، ثنا سے اپنی میری سانسیں تربتر کر دے، میرے وجود کو تو اتنا معتبر کر دے، ثنا سے اپنی میری سانسیں تربتر کر دے، سخن وری کو میری ایسا کارگر کر دے کہ تیرا حبیب میری سمت بھی نظر کر دے۔ سجے مدینہ غلام حسین تھا کہ نجف، سجے مدینہ غلام حسین تھا کہ نجف، انہی حوالوں سے محشر میں مشتہر کر دے، انہی حوالوں سے محشر میں مشتہر کر دے۔ اس لیے کہ یہی وہ حوالے ہیں جن کے صدقے برستے رحمت کے جھالے ہیں، یہی وہ حوالے ہیں جو ہماری عاقبت سوارے ہیں، یہی وہ حوالے ہیں جن سے ہماری زندگی میں اجالے ہیں، یہی وہ حوالے ہیں جن سے ہمارے وارے نیارے ہیں، مگر جن کے دل کالے کی کالے ہیں، اور نہیں جن کے پاس یہ حوالے ہیں ان کے تو دنیا میں بھی دیوالے ہیں، عقبہ میں بھی دیوالے ہیں۔ لا ریب کسی زلف کو چھوائی ہے، لا ریب کسی زلف کو چھوائی ہے، تجھ سے مجھے فردوس کی بو آئی ہے۔ آباد صبا تیری بلائی لے لوں، آباد صبا تیری بلائی لے لوں، ارے ساقی کے قدم چوم کے تو آئی ہے، ارے ساقی کے قدم چوم کے تو آئی ہے۔ حضرات الحمدللہ یہاں پر سارے لوگ زندہ دل معلوم ہوتے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو، سنی زندہ دل ہی ہوا کرتے ہیں، ہے نا؟ سنی زندہ دل ہی ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا تعلق زندوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے نبی بھی زندہ ہے، ہمارے صحابہ بھی زندہ ہے، ہمارے امام اعظم بھی زندہ ہے، ہمارے غوث اعظم بھی زندہ ہے، ہمارے غریب نواز بھی زندہ ہے، ہمارے اعلیٰ حضرت بھی زندہ ہے، ہمارے شعیب العلیٰ بھی زندہ ہے، اور ہمارے مفتی اعظم بھی زندہ ہے، ہمارے صدر الشریعہ بھی زندہ ہے، اور ہمارے تاج الشریعہ بھی زندہ ہے، اور ان کی نسبت سے ہمارا ایمان زندہ، ہمارا عقیدہ زندہ، ہماری محبت زندہ، ہماری نسبت زندہ۔ بس تو یہی فرق ہے کہ جن کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے ان کی مجلس رات کی 9 بجے مردہ نظر آیا کرتی ہے، ہمارا تعلق زندوں کے ساتھ ہے، ہماری مجلس رات کی 1 بجے بھی زندہ نظر آیا کرتی ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری دل کی تختی پہ نبی کا نام زندہ ہے۔
گرامی، آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اسی تعلق سے بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر قدم رکھنا چاہتا ہوں۔ اس ضمن میں آپ نے سینکڑوں ہزاروں تقریریں سن رکھی ہیں، اور اس آیت کریمہ کی تلاوت متعدد مرتبہ محفلوں میں کی جاتی رہی ہے اور کی جاتی رہے گی۔ اب ظاہر ہے قرآن تو وہی ہے، اب ظاہر ہے قرآن تو وہی ہے، سورت بھی وہی ہے، آیت بھی وہی ہے، شان نزول بھی وہی ہے، لانے والی ذات بھی وہی ہے، پانے والی ذات بھی وہی ہے، اور اتارنے والی ذات بھی وہی ہے۔ ارے اب نیا کہاں سے لایا جائے؟ اب نیا کہاں سے لایا جائے؟ ارے آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں نا، یہ نعت تو پرانی ہو چکی ہے، یہ لہجہ تو پرانا ہو چکا ہے، یہ نقطہ تو پرانا ہو چکا ہے، یہ انداز گفتگو تو پرانا ہو گیا ہے، یہ طرز بیان تو پرانا ہو گیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، ارے بھائی اس دنیا میں آ کے تم بھی تو پرانا ہو گیا ہے، تم بھی تو پرانا ہو گیا ہے۔ کوئی 20 سال پرانا، کوئی 40 سال پرانا، کوئی 60 سال پرانا، کوئی 80 سال پرانا، مگر اتنا پرانا ہونے کے باوجود جب تو اس دنیا کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو ہم پرانے سے رشتہ توڑنے کو کیسے تیار ہو جائیں؟ ارے پرانا پرانا کی رٹ لگانے والے، آج کیوں کہتا ہے یہ پرانا ہو گیا ہے؟ اگر یہ مطالبہ کرنا ہی تھا تو سب سے پہلے حضرت آدم کو کرنا چاہیے تھا کہ اے خدا یہ بہت پرانا ہو گیا، اب تو کوئی نیا اگر یہ مطالبہ کرنا ہی تھا تو سب سے پہلے حضرت شیش کو کرنا چاہیے تھا کہ اے خدا یہ بہت پرانا ہو گیا ہے، اب تو کوئی نیا دکھا۔ اگر یہ مطالبہ کرنا ہی تھا تو سب سے پہلے حضرت ادریس کو کرنا چاہیے تھا کہ اے خدا یہ بہت پرانا ہو گیا ہے، اب تو کوئی نیا دکھا۔ آدم کے سامنے وہی نبی، موسیٰ کے سامنے وہی نبی، دانیال کے سامنے وہی نبی، شیش کے سامنے وہی نبی، ادریس کے سامنے وہی نبی، نوح کے سامنے وہی نبی، ابراہیم کے سامنے وہی نبی، اسماعیل کے سامنے وہی نبی، یوشع بن نون کے سامنے وہی نبی، یعقوب کے سامنے وہی نبی، اسحاق کے سامنے وہی نبی، یوسف کے سامنے وہی نبی، عیسیٰ کے سامنے وہی نبی۔ کوئی نبی نہیں بولا کہ نیا لاؤ، کوئی نبی نہیں بولا کہ نیا دکھاؤ۔ کیا پتا چلا؟ ہمارا نبی ہر دور کے لیے نیا ہے، اس لیے کہ یہ نبی تو ایسا ہے جب زمین نہیں ہے تب یہ نبی ہے، زمان نہیں ہے تب یہ نبی ہے، مکی نہیں ہے تب یہ نبی ہے، مکہ نہیں ہے تب یہ نبی ہے، چنین و چنا نہیں ہے تب یہ نبی ہے، این و آ نہیں ہے تب یہ نبی ہے، فضائل رمضان نہیں ہے تب یہ نبی ہے، ماہ شعبان نہیں ہے تب یہ نبی ہے، نزول قرآن نہیں ہے تب یہ نبی ہے۔ یہ نبی تو ایسا ہے کہ پھولوں کی مہک نہیں ہے تب یہ نبی ہے، کانٹوں کی کھٹک نہیں ہے تب یہ نبی ہے، شعلوں کی لپک نہیں ہے تب یہ نبی ہے، پتوں کی سرک نہیں ہے تب یہ نبی ہے، شبنم کی ٹپک نہیں ہے تب یہ نبی ہے، پلکوں کی جھپک نہیں ہے تب یہ نبی ہے، شعلوں کی لپک نہیں ہے تب یہ نبی ہے۔ یہ نبی تو ایسا ہے کہ لال یمن نہیں ہے تب یہ نبی ہے، در عدن نہیں ہے تب یہ نبی ہے، مشک خنن نہیں ہے تب یہ نبی ہے، دل کی لگن نہیں ہے تب یہ نبی ہے، حسن چمن نہیں ہے تب یہ نبی ہے۔ یہ نبی تو ایسا ہے کہ حیوانات نہیں ہے تب یہ نبی ہے، نباتات نہیں ہے تب یہ نبی ہے، جمادات نہیں ہے تب یہ نبی ہے، 7 سماوات نہیں ہے تب یہ نبی ہے، 14 طبقات نہیں ہے تب یہ نبی ہے، معراج کی رات نہیں ہے تب یہ نبی ہے، نمازوں کی سوغات نہیں ہے تب یہ نبی ہے، ارے ہماری تمہاری بات نہیں ہے تب یہ نبی ہے۔ یہ نبی تو ایسا ہے، میرا نبی ایسا ہے کہ جاہ و جلال نہیں ہے تب یہ نبی ہے، جود و نوال نہیں ہے تب یہ نبی ہے، تیل و قال نہیں ہے تب یہ نبی ہے، چال اور ڈھال نہیں ہے تب یہ نبی ہے، حضرت بلال نہیں ہے تب یہ نبی ہے۔ یہ نبی تو ایسا ہے کہ شجر نہیں ہے تب یہ نبی ہے، حجر نہیں ہے تب یہ نبی ہے، بحر و بر نہیں ہے تب یہ نبی ہے، خشک و تر نہیں ہے تب یہ نبی ہے، ابو بکر و عمر نہیں ہے تب یہ نبی ہے، عثمان و حیدر نہیں ہے تب یہ نبی ہے، شبیر و شبر نہیں ہے تب یہ نبی ہے، انس و ابو ذر نہیں ہے تب یہ نبی ہے۔ یہ نبی تو ایسا ہے، جبریل نہیں ہے
तभी नबी है इसराइल नहीं है, तभी नबी है इसराफिल नहीं है, तभी नबी है मिकाइल नहीं है, तभी नबी है मेरा नबी ऐसा है कि जन्नत की बहारें नहीं है, तभी नबी है हूरों की सितारे नहीं है, तभी नबी है कौसर के धारे नहीं है, तभी नबी है रंगीन नजारे नहीं है, तभी नबी है ये नबी तो ऐसा है कि समंदर की सैलानी नहीं है, तभी नबी है मौजों की तोहियानी नहीं है, तभी नबी है जमीन की बस्ती नहीं है, तभी नबी है दरिया की रवानी नहीं है, तभी नबी है पहाड़ों की बुलंदी नहीं है, तभी नबी है आबशारों का तरन्नुम नहीं है, तभी नबी है नबी तो ऐसा है कि इनामत आदम नहीं है, तभी नबी है खिलत खलील नहीं है, तभी नबी है ज़बीहाई इस्माइल नहीं है, तभी नबी है वक़ार योशा नहीं है, तभी नबी है हुस्न यूसुफ नहीं है, तभी नबी है ये नबी तो ऐसा है कि नसीम नहीं है, तभी नबी है शमीम नहीं है, तभी नबी है बहार नहीं है, तभी नबी है करार नहीं है, तभी नबी है इनकार नहीं है, तभी नबी है इकरार नहीं है, तभी नबी है कुर्ब नहीं है, तभी नबी है बुर्द नहीं है, तभी नबी है सहरा नहीं है, तभी नबी है गुलशन नहीं है, तभी नबी है कहकशा का जमाल नहीं है, तभी नबी है आज नहीं है, तभी नबी है कल नहीं है, तभी नबी है दिन और रात नहीं है, तभी नबी है महीना और साल नहीं है, तभी नबी है बल्कि पूरी की पूरी कायनात नहीं है, तभी नबी है मेरा नबी है, तभी तो ये कायनात है, तभी तो इमाम अहले सुन्नत बारगाहे हुजूर नबी करीम में कहते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है बच्चा बच्चा है कुर्बान, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहान की जान है, मेरे आका है तभी तो ये जहान है। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ना लाए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस दुनिया में मबऊस ना फरमाया था, तब कायनात की हर शय, रब तबारक व तआला की हर मखलूक ये कह रही थी वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। कहिए सुभान अल्लाह। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ ले आई, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस दुनिया में मबूस फरमा दिया, तो कायनात की हर शय, रब तबारक व तआला की हर मखलूक ये कहने पर मजबूर हो गई वो छा रहे हैं, वो छा रहे हैं, वो छा रहे हैं। और वो क्यों ना छाएं? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस मकसद के तहत, जिस मिशन के तहत, जिस अज़्म के तहत इस दुनिया में तशरीफ लाए, उसके तहत आपका छाना तय था। जब हम इस पर गौर करते हैं कि वो मकसद कौन सा था जिसके तहत आप छाए, तो हमको ये मालूम चलता है कि वो मकसद कोई और नहीं बल्कि ये मकसद वही मकसद है जिसके तहत अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 या कमोबेश 2,24,000 अंबिया किराम को इस दुनिया में मबूस फरमाया। वो मकसद दावत इला तौहीद, यानी एक माबूद की इबादत की तरफ दावत देना था, हक की तरफ दावत देना था, और झूठ को, मक्कारियों को, फरेब को मिटाना था, बातिल को मिटाना था, और साथ ही साथ जुल्म को मिटाना था, जालिम को खत्म करना था, मजलूमों का सहारा बनना था। इसी मकसद के तहत मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, मगर फिर भी कुछ लोगों ने इनकार किया और कहा हम एक खुदा को नहीं मानते। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा एक खुदा नहीं है बल्कि हमारे सैकड़ों खुदा है, हमारा एक खुदा नहीं है बल्कि हमारे हजारों खुदा है। और कुछ लोग तो इनसे भी गिरे हुए हैं, वो कहते हैं ना हमारे हजारों सैकड़ों खुदा है, ना एक खुदा है, बल्कि हमारा कोई खुदा ही नहीं है। ये दुनिया जो चल रही है ये एक निजाम के तहत चल रही है, एक सिस्टम के तहत चल रही है। ये कल भी जिस तरह चल रही थी आज भी चल रही है और कल भी चलती रहेगी, इसमें कोई तब्दील नहीं होगी, ला मुबद्दला फी, इसमें कोई तब्दील नहीं होगी। तो हमने जब इस बात पर गौर किया कि इनके इनकार करने की वजह क्या है, ये एक खुदा को क्यों नहीं मानते, तो हमको गौर व फिक्र करने के बाद मालूम चला कि हर चीज को जानने का, हर चीज को परखने का, हर चीज को आजमाने का एक तरीका होता है, एक
ذریعہ ہوتا ہے, ایک آلہ ہوتا ہے, میں آپ کی زبان میں کہہ دوں ایک ٹول ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم اس چیز کو جانتے ہیں, اس چیز کو سمجھتے ہیں, اس چیز کو پرکھتے ہیں. تو جب ہم نے ریسرچ کی تو ہم کو معلوم چلا کہ لوگوں نے خدا تعالیٰ کو علم کے ساتھ جاننے کی کوشش کی, وہ کامیاب نہ ہو سکے. لوگوں نے خدا کو فہم و فراست سے جاننے کی کوشش کی, وہ کامیاب نہ ہو سکے. لوگوں نے خدا کو دل و دماغ سے جاننے کی کوشش کی, وہ کامیاب نہ ہو سکے. پھر اور ریسرچ کرنے کے بعد ہم نے جب غور و فکر کی تو ہم کو یہ معلوم چلتا ہے کہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ دل و دماغ نہیں ہے, خدا تک پہنچنے کا ذریعہ فہم و فراست نہیں ہے, خدا تک پہنچنے کا ذریعہ عقل و شعور نہیں ہے, خدا تک پہنچنے کا ذریعہ علم نہیں ہے. پھر کون سا ذریعہ ہے؟ تو ہم کو ریسرچ کرنے کے بعد یہ معلوم چلتا ہے کہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ خود ذات پاک رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. جب اس ذریعے سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں تو ہم کو معلوم چلتا ہے وہ حی بھی ہے, وہ قیوم بھی ہے, وہ ازلی بھی ہے, وہ ابدی بھی ہے, وہ تمام صفات کمالیہ اور تمام صفات جمالیہ کا حامل ہے, وہ تمام عیوب سے پاک ہے. مگر پھر بھی کچھ لوگوں نے انکار کیا اور کہا ہم خدا کو نہیں مانتے. کیا تم نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے, ایک کوشچن رائزز ان دی مائنڈ, ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے. انسان نے یہ سوال بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا, نمازی سے پوچھا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. غازی سے پوچھا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. حاجی سے پوچھا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. مرید سے پوچھا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. پیر سے پوچھا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. مقتدی سے پوچھا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. امام سے پوچھا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. عالم سے پوچھا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. مفتی سے پوچھا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. غریب نواز سے پوچھا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. غوث سے پوچھا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. جملہ انبیاء کرام سے پوچھا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. پھر یہ سوال آگے بڑھتے ہوئے صحابہ کی جماعت تک جاتا ہے. صحابہ کی جماعت میں ہم نے عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. زبیر بن عوام سے پوچھا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. حسنین کریمین سے پوچھا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. ابو ہریرہ سے پوچھا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. سید المفسرین عبداللہ بن عباس سے پوچھا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. سید الفقہاء عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. حیدر کرار سے پوچھا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. عثمان ذو النورین سے پوچھا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. عمر فاروق سے پوچھا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. پھر حضرت ابو بکر سے بھی پوچھ لیا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے انبیاء کرام کی جماعت تک جاتا ہے. انبیاء کرام میں ہم نے آدم سے پوچھا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. شیش سے پوچھا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. ادریس سے پوچھا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. موسیٰ سے پوچھا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. نوح سے پوچھا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. یوشع بن نون سے پوچھا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. دانیال سے پوچھا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. عیسیٰ سے پوچھا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. موسیٰ سے پوچھا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. جملہ انبیاء کرام سے پوچھا کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے ایسی بارگاہ میں پہنچتا ہے جس کو سید الانبیاء کہا جاتا ہے, سید المرسلین کہا جاتا ہے, سید الثقلین کہا جاتا ہے, سید الانس والجن کہا جاتا ہے, کائنات کا داتا کہا جاتا ہے, آمنہ کا لاہ کہا جاتا ہے, مدینے کا تاجدار کہا جاتا ہے, امت کا غمخوار کہا جاتا ہے. اور سوال ہوتا ہے یا رسول اللہ کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ تو ہر بارگاہ سے منفی جواب ملنے کے بعد اس بارگاہ سے باقاعدہ مثبت جواب ملتا ہے, اور جواب ملتا ہے الحمدللہ میں نے شب معراج میں ایک بار نہیں بلکہ بار بار خدا کو دیکھا ہے. اسی لیے کہ میرے امام حق کی پہچان, محبت کی جان, سنیوں کی جان, حق کی چٹان امام احمد رضا خان بارگاہ حضور نبی کریم میں کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. یہ ہے میرے آقا کی عظمت و رفعت. میرے آقا کی شان بہت بلند و بالا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے
قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا. کیا فرماتا ہے؟ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا. اب اسی آیت کریمہ کے تحت تفسیر جلالین شریف میں آیا قد جاءکم من اللہ نور ہوا نور النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ نور سے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراد ہے. پھر اسی آیت کریمہ کے تحت تفسیر خازن میں آیا ہے قد جاءکم نور، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ بے شک نور سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراد ہے. اللہ رب العزت نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور اس لیے فرمایا کہ آپ سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، جیسا کہ اندھیرے میں نور سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے. تفسیر میں ابن عباس تنویر المقباس میں اسی آیت کریمہ کے تحت آیا ہے کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کا نور یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. صاحب تفسیر کبیر اسی آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں ان المراد بالنور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ بے شک نور سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراد ہے. جملہ تفاسیر کتب میں بھی اس آیت کریمہ کے تحت نور سے ذات پاک رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراد ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کا نور ہے. صحیحین شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام جسم و روح کے درمیان تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہونا ظاہر و باہر ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہونا اظہر من الشمس ہے. آئیے میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت کا ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا چلوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپنے کا عالم ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہاں سے یعنی کہ مکہ مکرمہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے جا چکے ہیں. آپ کے بچپنے کے عالم ہیں. آپ کو وہاں پر گئے ہوئے ابھی کچھ دن ہوئے ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پڑوسی کبھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتے ہیں، کبھی آپ کے گھر کو دیکھتے ہیں. کچھ دنوں تک انہوں نے آپ کو مشاہدہ کیا، آپ کے گھر کو مشاہدہ کیا، آپ کو آبزرو کیا، آپ کے گھر کو آبزرو کیا. کچھ دنوں کے بعد آپ کے پڑوسی جمع ہوتے ہیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں اے حلیمہ کیا تیرے پاس بہت مال آ گیا ہے کہ تو راتوں رات اپنے گھر کی چراغ کو نہیں بجھایا کرتی ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑے ہی سادے انداز میں کہہ دیتی ہے کہ میں اپنے گھر میں چراغ کو جلاتی ہی نہیں ہوں اور وہاں سے نکل جاتی ہے. پھر کچھ دنوں تک آپ کے پڑوسی لوگ کبھی آپ کو دیکھتے ہیں، کبھی آپ کے گھر کو دیکھتے ہیں. پھر ایک دن جمع ہو کر کے کہتے ہیں کہ آج چلو حلیمہ سعدیہ کے گھر پر ہم لوگ چھاپا مارتے ہیں، ان کے گھر کی چیکنگ کریں گے، ان کے گھر کی جانچ پڑتال کریں گے. اور جمع ہو کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں پہنچتے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مل کر کے کہتے ہیں اے حلیمہ سعدیہ اس دن تو تینے منع کر دیا تھا کہ میں اپنے گھر میں چراغ کو جلاتی ہی رہی ہوں. دیکھ تیرے آنگن سے نور آ رہا ہے، دیکھ تیرے آنگن سے روشنی آ رہی ہے. ہم نے عرب کے بڑے بڑے عمرہ کو دیکھا، بڑے بڑے روسا کو دیکھا، بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا، حتیٰ کہ بادشاہوں کو بھی دیکھ لیا. وہ رات میں جب سوتے ہیں تو اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرتے ہیں. کیا تیرے پاس بہت مال آ گیا ہے، کیا تیرے پاس بہت دولت آ گئی ہے کہ تو رات کو بھی اپنے چراغ کو نہیں بجھایا کرتی ہے؟ ہم لوگ تیرے گھر کی تلاش لیں گے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ میرے گھر میں ایک فرشی شہزادہ آرام فرما ہے، تم میں سے ہر ایک کو آنے کی اجازت نہیں ہے، تم اپنے میں سے ایک عورت کو بھیج دو، میں اس کو دکھا لاؤں گی. چنانچہ آپ کے پڑوسی میں سے ایک عورت آگے بڑھی اور پھر وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کے آنگن میں چلی گئی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جا کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب اشارہ فرما کر کے یہ جملہ کہتی ہے، یہ آپ کا تاریخی جملہ ہے. احادیث کریمہ میں آتا ہے ما کننا محتاجو الی السراج حین اخذناہ، کہ جس دن سے ہم نے اس کرشی بچے کو لیا ہے اس دن سے ہم نے چراغ کو نہیں جلایا ہے، اس دن سے ہم چراغ جلانے کی طرف محتاج نہیں ہوئے ہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت ہے کہ حلیمہ سعدیہ کے مکان کو روشن و تابناک کیے ہوئے ہیں. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کو نور و منور
کیے ہوئے ہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانیت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت بہت بلند و بالا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت بہت بلند و بالا ہے. پورا قرآن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کو بیان کرنے میں اترا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اطیع اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی اطاعت کرو. سارے کی سارے زمین والے اللہ کی اطاعت کرو. تو اہل زمین کی طرف سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ اے اللہ, ہم اس کی اطاعت کیسے کریں جس کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں؟ ہم اس کی اطاعت کیسے کریں جس کو ہم نے کبھی جانا ہی نہیں؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ملتا ہے کیا ہوا اگر تم نے نہ دیکھا تو کیا ہوا, تم نے نہ پہچانا تو کیا ہوا؟ اس کی اطاعت کرو جو دیکھ کر کے آ رہا ہے. اور آگے ارشاد فرماتا ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, اور اس کی اطاعت کرو جو دیکھ کر کے آ رہا ہے. پھر ہم نے اپنی تخیل میں رب تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے خدا, کیا تیرے حبیب کی اطاعت کرنے سے تیری اطاعت پالی جائے گی؟ تو اس کا جواب ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا حکم فرماتا ہے کہ اور میرے حبیب سے محبت کرو, کیونکہ بنا محبت کے, بغیر محبت کے اطاعت نہیں پا سکتی, بغیر محبت کے اطاعت نہیں مانی جا سکتی. لہٰذا آج ہر طبقہ اپنے اعتبار سے اظہار خوشی کرتا ہے, میلاد مصطفیٰ مناتا ہے. ولادت کس کی ہوئی؟ ولادت میرے حضور کی ہوئی. میلاد میرے حضور کا ہوا. ولادت کس کی ہوئی؟ ولادت میرے حضور کی ہوئی. میلاد میرے حضور کا ہوا. مگر یہاں نہیں, کہاں ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں ہوئی. صرف عاشق توجہ دے, میرے آقا کی ولادت کہاں پر ہوئی؟ میرے آقا کا میلاد کہاں پر ہوا؟ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا, وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا, وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا, جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈھالا, جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈھالا, وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا. وہ برکت کا پرتو, وہ رحمت کا جھالا, وہ برکت کا پرتو, وہ رحمت کا جھالا, وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ, وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہے, فلک چاند سورج ستارے گواہ ہے, زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہے. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا, وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا. حسن کی نزاکت امنگوں کا مالا, وہ ہر نوری بشری سے بہتر وہ بالا, وہ ہر نوری بشری سے بہتر وہ بالا. جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا, وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ, وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ, وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ. وہ تقویٰ و احسن میں سب سے نرالا, وہ عزت میں اول, وہ عزت میں اول, وہ عظمت میں اول, وہ شوقت میں اول, وہ رفعت میں اول, وہ عفت میں اول, وہ عصمت میں اول, وہ چاہت میں اول, وہ قدرت میں اول. وہ یحییٰ سے پہلے, وہ یوسف سے پہلے, وہ داؤد سے پہلے, وہ آدم سے پہلے, وہ توحید رب کی بتانے ہی آیا, وہ امت کو سینے لگانے ہی آیا, وہ امت کو سینے لگانے ہی آیا. وہ آباد کرنے جہاں آ گیا ہے, وہ آباد کرنے جہاں آ گیا ہے, وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے, وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. یہ ہے میرے آقا کی عظمت و رفعت. مگر جب ہم اتنے عظیم الشان والے آقا جو تشریف لائے ہیں, ان کی میلاد کو عید میلاد النبی کہہ دیتے ہیں, تو کچھ لوگوں کو چڑ ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں تم نے یہ نئی عید کہاں سے ایجاد کر لی ہے. تو سنو, اللہ کے حبیب, کائنات کے طبیب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جمعہ ہفتے کی عید ہے. صحابہ اکرام نے ارشاد فرمایا اور عرض کیا یا رسول اللہ, جمعہ ہفتے کی عید کیوں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا, غور سے سنیے, آپ نے ارشاد فرمایا فیہ خلق آدم, کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. تو جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی, اس دن کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہفتے کی عید مقرر فرما دیا. تو جن کے صدقے میں حضرت آدم کہلائے, جن کے صدقے میں حضرت آدم کی تخلیق ہوئی, جن کے صدقے میں حضرت آدم وجود میں آئے, جن کے صدقے میں حضرت آدم کو نبوت ملی, جن کے صدقے میں تمام نبیوں اور رسولوں کو نبوت اور رسالت
رسالت ملی, جن کے صدقے میں تمام نبیوں اور رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا گیا, جن کے صدقے میں تمام ساری کائنات کو پیدا کیا گیا, تو اے بدبخت تو صحیح کہتا ہے ان کے آنے پر عید نہیں منائی جا سکتی, بلکہ ان کے آنے پر عیدوں کی عید جشن عید میلاد النبی منائی جاتی ہے. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام, اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بہت بلند و بالا ہے کہ سارا قرآن میرے آقا کی شان میں اترا, میرے آقا کی نعت کو بیان کرنے میں اترا, میرے آقا کی تعریفات کو بیان کرنے میں اترا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے پردہ اٹھا, والضحیٰ کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. میرے آقا کی زلف عنبری ظاہر ہوئی, واللیل اذا سجا کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. میرے آقا کے منہ مبارک سے بات نکلی, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. میرے آقا کے سینے مبارک کی بات آئی, الم نشرح لک صدرک کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. میرے آقا کے سیر کی بات آئی, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. میرے آقا کی نورانیت کی بات آئی, قد جاءکم من اللہ نور کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. میرے آقا کی رحمت کی بات آئی, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. میرے آقا کی تعظیم کی بات آئی, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. میرے آقا کے ادب کی بات آئی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. میرے آقا کی شفقت کی بات آئی, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. اور رب تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ آخری دور میں ختم نبوت پر حملہ ہوگا, تو ختم نبوت کی حفاظت کرنے کے لیے میرے آقا کے ختم نبوت کی بات آئی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. اور ہم سنیوں کا جو محبوب ترین عمل ہے, یعنی میرے آقا پر جب درود و سلام پیش کرنے کی بات آئی, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. اسی لیے تو میرے امام حق کی پہچان, سنیوں کی جان, تو محبت کی پہچان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی میرے آقا کی شان میں ایک شعر میں لاکھوں سلام کو پیش کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں, یا رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور دوسرے شعر میں کروڑوں درود کو پیش کرتے ہیں, کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و رفعت. میرے آقا کی شان بہت بلند و بالا ہے. تمام نبیوں اور رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو میرے آقا کی آنے کی خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا. اور وہاں بزم محشر کا انعقاد ہوگا تو اظہار شان نبی کے لیے ہوگا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے, کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. بس انہی باتوں پر آج کی گفتگو پر بریک لگاتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. چمن رہا تو پھول کھلیں گے, زندگی رہی تو پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.